بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں آپ نے فیصل آباد میں جو ایک اندوناک حادثہ ہوا جس میں ایک نوجوان آصف گردن پہ ڈور پھرنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، موقع پر ہی اس کی آپ کہہ لیجیے موت واقع ہو گئی۔ یہ خبر ہم سب نے سنی اور بڑے افسوس کے ساتھ سنی۔ شروع میں مجھے بھی جو خبر جو ملی میں نے اسے شیئر کیا اپنے فیس بک پہ، ایک نوجوان جو اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا ہے اور پتہ چلا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور ڈور پھرنے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ خبریں ہمارے ہاں بڑی کامنلی پائی جاتی ہیں۔ اس خبر میں یہ آصف کی جو موت ہے اس میں خاص بات یہ ہوئی کہ جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا روڈ پہ، جب اس کی گردن کے اوپر ڈور پھری تو وہ وہاں پہ ایک سڑک پر جو ہے کسی عمارت کے ساتھ جو سی سی ٹی وی کیمرہ تھا لگا ہوا تھا، یہ سارا انسیڈنس اس میں ریکارڈ ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوجوان موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، وہاں سے ڈور پھرتی ہے تو یہ گرتا ہے اور یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ودن فیو سیکنڈز پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے خون کا فوارہ جو ہے وہ اس کی گردن سے پھوٹ پڑتا ہے، کیونکہ جو ڈور پھرنے سے اس کی شہ رگ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن لوگ اسے پکڑ کے اس کے گردن سے اس کے جو جہاں سے خون بہ رہا ہے اسے دبانے کی اور خون کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نوجوان دیورا کر وہیں گرتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔ بہت ری ایکشن آیا، ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، فیس بک پہ دیکھا، باقی سارے فورمز پہ دیکھا کہ اس کی شدید مذمت کی گئی۔ اور جو اس دفعہ اچھا اس میں پہلو ہمیں دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ عوام جو اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ہم نے ہر طرف سے اپیل دیکھی کہ خدا را اپنے بچوں کو روکیے کہ یہ صحت مند ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس میں اپنے بچوں کو انڈلج نہ ہونے دیجیے۔ شاید وہ واقعہ جو دیکھا اور جو انسیڈنٹ دیکھا اس سے اس کی سیویرٹی جو ہے وہ اور زیادہ نمایاں کے سامنے ہے، ورنہ آپ یقین جانیے کہ ہر مہینے ہم ایک دو ایسے واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ گردن پہ ڈور پھری اور بچہ یا اس کے ساتھ جو اس کا پیرنٹ جو موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، بہرحال وہ محفوظ نہیں ہوتے، ڈور گردن پہ پھرتی ہے اور وہاں پہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کے ساتھ جڑی کئی چیزیں لے کے پہلے میں اسے ولاگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کئی چیزوں نے مجھے مجبور کیا کہ کچھ دن گزرنے کے بعد بھی میں اس پہ بات کروں۔ صرف آصف کی موت نہیں، یہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا، لاڈلا تھا، عید کے فوراً بعد اس کی شادی تھی۔ اب دیکھیے کہ ایک ماں باپ نے پال پوس کے 21-22 سال اپنا ایک نوجوان بیٹا جب وہ اس جگہ پہ پہنچا کہ اپنے ارمان انہوں نے پورے کرنے تھے، اس کی لاش ملتی ہے اور اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی دوش نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے غفلت ہے اور اس کی وجہ سے ایک حادثہ ہوا۔ جو میں اس میں جو ریئیکشن میں اچھی بات ہے جو اپریشیٹ کرنے والی وہ یہ کہ میں نے ہم نے ویڈیوز دیکھی، میں نے دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ کئی نوجوانوں نے اپنی چھتوں پہ جا کے وہ جو ذخیرے تھے ان کے پاس پتنگیں اور ڈور وغیرہ تھی وہ نکالی اور انہیں جلا دیا اور ویڈیوز شیئر کی کہ پلیز آپ بھی جلائیں۔ مختلف حلقوں کی طرف سے یہ اپیل ہوئی والدین کے لیے کہ پلیز یہ کام نہ کریں، اپنے بچوں کو اس کام سے روکیے۔ پولیس کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کی اویئرنیس جو ہے وہ دینے کی کوشش کی کہ اس کے اوپر موٹر سائیکل جو ہے اپنے اس کے اوپر جو ہے تار لگائیے اور اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں اسے ایک بہت اچھی بات جو دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا پہ اس بحث کا بھی آغاز ہوا، یا یہ بھی چیز لوگوں نے پوچھنے کی کوشش کی خدا نخواستہ اگر ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں ابتدائی طبی مدد کیا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے کئی جو ڈاکٹر حضرات جو ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سٹیپس دیتا ہے۔ حالانکہ میں یہاں پہ یہ عرض کر دوں کہ اگر شاہ رگ جو ہے وہ کٹ گئی ہے تو پھر اس کو وہاں جب تک ٹیکنیکل بندہ جو مہارت کے ساتھ اس کو وہاں سے روک سکے، پریشر دے سکے اور اسی پریشر کو مینٹین کرتے ہوئے ودن سرٹن پیریڈ آف ٹائم کہ بہت زیادہ خون ضائع نہ ہو جائے، ہاسپٹل میں لے کے جائے، وہاں پہ بھی ٹیم تیار کھڑی ہوگی جو فوری طور پہ اس کو ٹیک اپ کرے اور ایکسپرٹس ہوں جو کہ اس کی خون کی نالی جو ہے اس کی مرمت کر سکیں۔ یہ فرسٹ ایڈ بھی عموماً وہاں پہ کام نہیں آئے گی، لیکن ایک بحث شروع ہوئی، ولا کیوں کرنا پڑا؟ اس سب کے باوجود جو 2 دن پہلے میں نے خبر دیکھی اس نے ہلا کے رکھ دیا کہ کراچی میں ایک نوجوان وہ پل کے اوپر جا رہا ہے اور اس کے دوبارہ اس کے چہرے پہ بھی جو ہے ڈور پھرتی ہے، آدھا چہرہ کٹتا ہے، کان کٹ جاتا ہے اور وہ خون میں لت پت ہے اور اسے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ جان بہرحال بچ گئی۔ کچھ رویے جن کی طرف نشاندہی کرنی تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اینٹی کائٹ فلائنگ جو ایکٹ ہے وہ ہمارے ہاں 2021 سے پڑا ہوا، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے سے موجود ہے۔ ہماری پولیس جو ہے وہ جھنڈا تو لہراتا اسے نظر آ جاتا ہے، اسے پتنگیں اڑتی نظر نہیں آتی۔ بسنت تو اب بھی ان کی ناک کے نیچے، ناک کے نیچے اڑائی جاتی ہیں، منائی جاتی ہے بسنت۔ اس وقت یہ ہمارا قانون، اس وقت ہمارے قانون کے رکھوالے وہ شاید کسی اور ایکٹیویٹی میں مصروف ہوتے ہیں۔
یہ عمل جو ہے اس کے اوپر غور کرنا ہوگا. لیکن یہ کیونکہ حکومتی سطح کا ہے تو اس لیے حکومت آج کل جو ہے وہ اور کسی کاموں میں زیادہ مصروف ہے. تو چلیے آئیے دیکھیں کہ ہمارا اس میں رول کیا ہے. ہم سب یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے, اس کے باوجود کراچی میں اور اس میں پورے ملک میں جو ہے بہت اچھا ریئیکشن آیا اور کوشش کی گئی کہ یہ کائٹ فلائنگ جو ہے, پتنگ بازی جو ہے, اس کے کھیل کو, اس خونی کھیل کو بند کیا جائے. اس کے باوجود کراچی میں یہ حادثہ دوبارہ ہو گیا. ہم اپنے طور پہ, ہم والدین, ہم عوام, ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے کائٹ فلائنگ جو ہے اس کا قانون جو اس کو روکنے کے لیے قانون تو موجود ہے. حکومت اگر امپلیمنٹ نہیں کرے تو میں کیا اس وقت امپلیمنٹ کرنا چاہوں گا یا کرنے کا سوچوں گا جب میرے خدا نخواستہ میرے اپنے گھر میں, میرے اپنے عزیز و اقارب جو ان میں کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جائے گا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. لیکن میں جس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہوا وہ یہ کہ ہمارا ریئیکشن کہاں پہ. مجھے بڑی افسوس کے ساتھ یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑ رہی ہے کہ وہ تار جو ہم لگاتے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر کہ وہ سامنے سے جب بچائے کہ ڈور جو ہے وہ تار کے اوپر سے گزر جائے, وہ تار سنا یہ ہے, یہ بھی خبر ہے کہ وہ 100 روپے کی تار ہوا کرتی تھی, وہ ان دنوں میں 300 کی ہو گئی ہے. ہمارا یہ بھی ریئیکشن ہے. کہنا کیا تھا, ہمارے ہاں تعلیم شاید نہیں ہے. تعلیم تو ہے ڈگریوں کی شکل میں ہے. ہم تربیت نہیں دیتے. ہم ایز پیرنٹس اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے. اور مجھے یہ ویلاگ اس لیے بھی کرنا پڑا کہ پچھلے 2 دنوں میں نے اپنے پاس جو میرے پاس پیشنٹس آئے, میں ان پیرنٹس کو دیکھ رہا تھا. ان کا بچہ ہے, اس کی ڈریسنگ مجھے کرنا ہے, وہ برن ہوا ہے, وہ بھی خالصاً ان کی لاپرواہی, بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا ہے. میں اس کے پاس ڈریسنگ کر رہا ہوں. میں اس بچے کے ساتھ پورے زور و شور سے اسے بہلانے کی کوشش کر رہا ہوں, اسے آواز بھی دے رہا ہوں, اس کے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس میں وہ مشغول ہو اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پیرنٹس دونوں گونگے بنے بیٹھے ہیں ساتھ. میں یہ نہیں کہتا انہیں دکھ نہیں ہے, لیکن یہ کیا دکھ ہے کہ آپ اپنے بچے کو چیختے چلاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ اس سے بولتے نہیں, آپ اس سے بات نہیں کرتے. اور آپ یقین جانیے کہ میں اپنے پیشنٹس کو, چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں, میں اس بات پہ ان سے خفا ہوتا ہوں. میں انہیں ڈانٹتا ہوں کہ بچہ آپ کا ہے, دکھ تکلیف مجھے ہو رہی ہے, میں اسے چپ کرا رہا ہوں. مجھے سمجھ ہے, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بھی شاید تکلیف ہو رہی ہو, لیکن آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم بولتے نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں سے نہیں بولتے. ہم اپنے ارد گرد جو بچے ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کرتے. ہم ان کی تربیت نہیں کرتے کہ بیٹا یہ چیز جو ہے یہ نقصان دے سکتی ہے. میں آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں. آج سے کچھ سال پہلے ایک پریزنٹیشن تھی جس میں نے اسی ٹاپک پہ بولا. آپ کو پتہ ہے وہ سب سے زیادہ ریئیکشن کہ میں اس سے بات کیوں کر رہا ہوں, وہ کس کی طرف سے آیا تھا؟ وہ میرے ایک بہت سینئر ڈاکٹر صاحب تھے جو اس پریزنٹیشن میں بیٹھے ہوئے تھے. اور انہوں نے جب میں نے پریزنٹیشن ختم کر لی تو انہوں نے بڑی ہی چیزیں کہنا چاہیے, وہ ریئیکشن مجھے ان کا اچھا نہیں لگا. انہوں نے کندھے جھکایا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ اتنی اچھی گیم, آپ اس کے خلاف بات کریں, اب ایک آدھ جان چلی گئی تو کیا ہم اس کھیل کو بند کر دیں؟ یہ کھیل نہیں رہا. یہ کھیل اس وقت تک تھا جب اس میں سادہ دھاگا ہوا کرتا تھا. شاید وہ بھی اس وقت بھی اتنی تیز جو ہے ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی, اتنی تیز سواریاں نہیں تھی, اور ایکسیڈنٹس اس وقت بھی ہوتے ہوں گے. لیکن اب ہم ڈور یا دھاگا استعمال نہیں کرتے. اب ہم مانجے والی, دھاتی تار, کیمیکل لگی تار وہ استعمال کرتے ہیں صرف دوسرے کی پتنگ کو کاٹنے کے لیے. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کی پتنگ نہیں, کسی دوسرے کی زندگی کی ڈور کو کاٹ رہے ہیں. خدا کے لیے, خدا کے لیے میں نے ریکویسٹ اپنے آپ سے کرنی تھی, میں نے ریکویسٹ اپنے جیسے دوسرے پیرنٹس کے ساتھ کرنی تھی. یہ بچہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر میں کیا کروں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ جس بچے کو چوٹ لگی ہوتی ہے, جو بچہ انجرڈ ہوتا ہے, اس کے ساتھی پیرنٹس اس طرح سے بے حس بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے انہیں تکلیف ہے تو وہ میرے پاس یا کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, لیکن گنگ ہیں, بولتے نہیں ہیں, بات نہیں کر سکتے. نہ گھر میں بات کی, نہ یہاں پہ چیختے چلاتے اپنے بچے کے ساتھ بات کی. اپنے ارد گرد بچوں سے, اپنے بچوں سے بات کرنا شروع کیجیے, تربیت دینا شروع کیجیے کہ میرا بیٹا وہ کھیل نہیں ہے جس سے کسی دوسرے کی جان جا سکتی ہو. آپ کی چند لمحوں کی خوشی کسی اگر فیملی پہ یہ قیامت بن کے ٹوٹے کہ ان کا نوجوان بیٹا جو افطاری کا سامان لینے گیا تھا وہ مردہ گھر آئے, اور اگلے کچھ روز میں اس کی ماں جو ہے وہ بھی زندہ درگور تو تھی, وہ بھی وفات پا گئے. آپ سوچئے کہ باقی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ زندہ تو ہوں گے لیکن شاید وہ بھی مر چکے ہوں. اور وہ کس لیے مر گئے کہ میں اور آپ
ہم نے ایک برائی کو ہوتے دیکھا، ہم نے ایک کام غلط کام اپنے ارد گرد ہوتے دیکھا، لیکن میرے اور آپ کے اندر اتنی زندگی کی رمق باقی نہیں تھی کہ ہم اس غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو روک دیں۔ خدا کے لیے تربیت کیجیے، بچوں کی نہیں، پہلے اپنی کیجیے پھر بچوں کی کیجیے گا، ورنہ یہ کسی وقت یہ حادثہ یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔